میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد تمام ہی اساتذہ کرام اور ہمارے خاص رہنما حضرت مولانا حذیفہ وسطانی۔ پہلے میرا جائزہ ہوا، اس کے بعد میری ریکارڈنگ عقل کنواں میں گئی، پھر وہاں سے میں سلیکٹ ہوئی، اس کے بعد عمان میں میری ریکارڈنگ گئی۔ پھر آپ کو وہاں پر مسابقہ پیش کرتے ہوئے ہندوستان کی اور شہر مالیگاؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے کیسا محسوس ہوا کہ آپ نے وہاں پر جو مسابقہ پیش کیا، کیا وہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہیں گی؟ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے قرأت جو ہے وہ اس وقت پیش کی۔ ایسی بچیوں کے لیے کہا گیا ہے بصیرت بھی عطا تیری، سخن اعزاز بھی تیرا، بصیرت بھی عطا تیری، سخن اعزاز بھی تیرا، میری آواز میں بھی تو میں ہم آواز بھی تیرا، مجھے کب بات کرنے کا سلیقہ تھا تخیل میں، کوئی تصویر بول اٹھے، یہ ہے اعجاز بھی۔ وہاں جانے کے بعد مجھے کچھ کمی بھی محسوس ہوئی، میں نے بہشتی زیور اور جنت کے حسین مناظر، تعلیم الدین اور بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اپنے شہر کا نام روشن کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو جس طریقے سے کمی کا احساس ہوا تو آپ نے اس کے لیے کیا لاحقہ عمل تیار کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کے لیے؟ آپ قوم کی بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ کی جو بہنیں ہیں، جو ہم وطن ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ میں نے اصلی تعلیم بھی حاصل کی ہوں اور آئندہ کے عزائم ہے کہ عظمت تیرے ماتھے کو چومے، کردار کا آنچل سر پہ سجا، عظمت تیرے ماتھے کو چومے، کردار کا آنچل سر پہ سجا، اے جان ادا اے جان ہوا، نہ بھول تو دختر آدم ہے، پھر تیغ اٹھا پھر تیغ چلا، پھر تیغ اٹھا پھر تیغ چلا، سجدوں سے جبھی مہتاب بنا، سر اپنا جھکا در حق پر تو، پھر لہرا پرچم حق۔ مرحبا کلیکشن، ایک ہی چھت کے نیچے فیشن کا سارا سامان۔ مرحبا کلیکشن میں عمدہ کوالٹی کے کپڑوں کے علاوہ شوز، لیڈیز فینسی چپل، جینٹس چپل اینڈ ہوزیرے آئٹمس وغیرہ بھی ملیں گے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، جمہور ہائی اسکول مین روڈ، زیتون حجین مسجد کے پاس، مالدہ چوک، مالیگاؤں۔ دلوں کو علم سے روشن بنانے والا تو، زمیں زمان کا مالک زمانے والا تو، تجھی سے کون و مقام میں ہے روشنی یا رب، اندھیری رات سے سورج اگانے والا تو۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت و رضوان ہو۔ جیسا میں شگفتہ سبحانی شہر مالیگاؤں کے خواتین حلقے کی جانب سے، انصاف ٹی وی انڈیا کی جانب سے، گزشتہ دنوں جارڈن میں حفظ قرآن کا مسابقہ ہوا تھا۔ شہر مالیگاؤں کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات تھی کہ ہمارے یہاں سے ایک بچی حافظہ ترنم شیخ ادریس ملک نے وہاں پر اس مسابقے میں 41 ممالک کے سامنے شہر مالیگاؤں کا نام روشن کیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے، بے پایاں کرم ہے۔ ہم پورے شہر کی جانب سے، پورے سماج کی جانب سے، قوم و ملت کی جانب سے اس بچی اور اس کے اہل خانہ کو بے شمار مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے محترمہ حافظہ ترنم شیخ ادریس ملک صاحبہ نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہاں تک پہنچ کر ایک عزم کی بنا پر جس طریقے سے ہمارے شہر کا نام روشن کیا، دوسری بچیاں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سماج میں دین کے لیے، قوم کے لیے کچھ بہتر مثال پیش کریں۔ تو آئیے استقبال کرتے ہیں حافظہ ترنم شیخ ادریس ملک کا۔ میں ان کے لیے اتنا کہنا چاہوں گی، مہکتی ہیں فضائیں آیتوں سے، مہکتی ہیں فضائیں آیتوں سے، کہیں بچی تلاوت کر رہی ہے۔ استقبال کرتے ہیں حافظہ کا۔ السلام علیکم۔ ترنم، میرا نام شگفتہ ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں، یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کا تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے آپ پیش کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ترنم شیخ ادریس ہے۔ میں مدرسہ ریاض الجنہ للبنات میں مدرسہ پڑھتی ہوں اور میرے اسکول کا نام دی اردو نائٹ ہائی اسکول ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم مدرسہ ریاض الجنہ للبنات سے حاصل کی۔ اور حافظ قرآن کی جو تعلیم ہے، آپ نے جو مکمل کرنے کا جو عزم کیا، تو اس کے بارے میں آپ کو اس کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جب میرا ناظرہ قرآن مکمل ہوا تو میرے اندر دوسروں کو دیکھ کر ایک تڑپ آئی کہ میں بھی حفظ کروں۔ میرے اندر ذوق و شوق آیا کہ مجھ کو بھی حفظ کرنے چاہیے، اور میرے ماں باپ نے اس میں پورا ساتھ دیا، تو میں جا کر حافظ قرآن بنی۔
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए सबसे पहले मैं इनके वालिदैन को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देना चाहूँगी कि एक जो बच्ची होती है समाज में जिस वक्त वो आगे बढ़ने के लिए डिसाइड करती है, जिस टाइम पे वो सोचती है, तो वालिदैन जो होते हैं वो बुनियाद से लेकर आखिर तक बच्चे का हाथ जो है वो थाम कर आगे बढ़ते हैं। और हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप लोगों ने, आपके जो वालिदैन हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया एहसान से आपने सबसे पहले बच्ची को जो है नाज़िरा कुरान में दाखिला दिलवाया और उसके बाद में बच्ची ने जो है वो हिफ्ज़ कुरान में जो है वो आगे बढ़कर तालीम जो है वो हासिल करने का मशवरा किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो उनके वालिदैन जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उसके बाद में बेटा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मदरसा रियाजुल जन्ना में आप कब से ज़ेर तालीम हैं? मैंने नूरानी कायदे से लेकर हिफ्ज़ की तकमील तक यहीं पर ज़ेर तालीम हूँ। वहीं पर बेटा मैं पूछ सकती हूँ कितने साल से आप वहाँ पर हैं? कितने साल से आप ज़ेर तालीम हैं वहाँ पर? मुझको 4 साल हुआ है, मैं वहाँ 4 साल से ज़ेर तालीम हूँ। 4 साल से, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरा एक अगला सवाल रहेगा जो कि हिंदुस्तान की बिना पर है कि हिंदुस्तान की अपनी एक शनाख्त है, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान जो है वो सकाफ़त का, इल्म का, फ़न का एक गहवारा जो है वो कहलाता है। तो मेरा अब ये सवाल है बेटा कि पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का आपको मौका मिला है ना, तो वहाँ पर आपने जो मुसाबका पेश करने की सआदत हासिल की, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको वहाँ पर मुसाबका पेश करते हुए हिंदुस्तान की और शहर मालेगांव की नुमाइंदगी करते हुए कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और बहुत ही खुशी महसूस हुई। इसमें मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसके बाद तमाम ही असातिज़ाए किराम और हमारे ख़ास रहनुमा हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब और अज़बा सोसाइटी, उन तमाम का ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा सिलेक्शन, पहले मेरा जायज़ा हुआ, उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग अक्कल कुआं में गई, फिर वहाँ से मैं सिलेक्ट हुई, उसके बाद ओमान में मेरी रिकॉर्डिंग गई, फिर वहाँ पर भी मैं सिलेक्ट हो गई, फिर मैं ओमान तक पहुँची। माशाल्लाह बहुत अच्छे। इन्हीं बच्चियों के लिए कहा गया है नाज़रीन, हम अहले जुनू, हम अहले खिरद, ताबिंद कमर और रश्क जहाँ, हम अहले जुनू, हम अहले खिरद, ताबिंद कमर और रश्क जहाँ, रक्षन फलक की अज़मत तक, हम मिस्ल हया, हम मिस्ल जुदा, है रंग मोहब्बत की लहरें, हम अक्स जुनू, हम अक्स जहाँ, दिलकश किसी नग़्मे की सूरत, किरता से ज़मीं पे साया फगुन, हम गौहर हैं, हम लहर रवा, ईसार की हम, किरदार की हम अमन मोहब्बत की यकता, बेमिसल जुदा पहचान है हम, है इफ़्फ़त व अज़मत का नारा, मस्तूर हैं हम, मस्तूर हैं हम। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। मेरा अगला सवाल है, हिंदुस्तान की जैसे आपने नुमाइंदगी की, जैसे आपने बताया कि आपका सिलेक्शन हुआ, माशाल्लाह बहुत ही मतलब मुबारकबाद है वो भी उसके लिए आपको। अगला सवाल मेरा ये है कि आपने वहाँ पर जो मुसाबका पेश किया, क्या वो आप हमारे नाज़रीन के सामने पेश करना चाहेंगी? जी, शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम फ़न्फ़िरू सुबातिन अव इंफ़िरू जमीआ व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़ज़्लुम मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے قرأت جو ہے وہ اس وقت پیش کی. ایسے ہی بچیوں کے لیے کہا گیا ہے بصیرت بھی عطا تیری سخن اعزاز بھی تیرا، بصیرت بھی عطا تیری سخن اعزاز بھی تیرا، میری آواز میں بھی تو میں ہم آواز بھی تیرا، مجھے کب بات کرنے کا سلیقہ تھا تخیل میں، کوئی تصویر بول اٹھے یہ ہے اعجاز بھی تیرا. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے یہاں پر اس چیز کو پیش کیے. میرا اگلا سوال ابھی یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ کیا آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کی یا عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ میں نے اصلی تعلیم بھی حاصل کی ہوں اور آئندہ کے عزائم ہے کہ میں کروں. ماشاء اللہ بہت اچھے. اچھا، دوران تعلیم کیا آپ نے کوئی ہنر بھی سیکھا ہے؟ مہندی کلاس سیکھی ہوں. مہندی کلاس سیکھا ہے آپ نے، بہت اچھی بات ہے. اچھا ترنم صاحبہ، آپ کون سی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں یا کر رہی ہیں؟ میں نے بہشتی زیور اور جنت کے حسین مناظر، تعلیم الدین اور بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کی ہوں. اچھا، اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کے کیا عزائم ہیں؟ آئندہ کے عزائم یہی ہے کہ سب سے پہلے مجھ کو عالمیت کرنا ہے اور مسابقے میں جانا ہے، اپنے شہر کا نام روشن کرنا ہے. وہاں جانے کے بعد مجھے کچھ کمی بھی محسوس ہوئی. جی، جیسے آپ کیا بیان کرنا چاہیں گی؟ ہاں بتائیے. عربی وہاں پر ٹوٹل جتنے تھے تمام ہی لوگ عربی بولتے تھے، لیکن صرف میں جو تھی وہ ہندی میں بولتی تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے بہت ہی کمی محسوس کی. انشاءاللہ اگلی بار جانا ہوگا تو انشاءاللہ تمام ہی چیز سیکھ کر جائے گی. اچھا، آپ کو جس طریقے سے کمی کا احساس ہوا تو آپ نے اس کے لیے کیا لاحقہ عمل تیار کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کے لیے؟ میں نے ارادہ کی ہے کہ میں اس کو سیکھنا چاہوں گی. بہت اچھے، سیکھنا چاہیں گی. جی، سیکھ کر دوسروں کو سکھانا چاہیں گی انشاءاللہ. آپ چاہیں گی کہ آپ کی طرح دوسری بچیاں بھی آگے بڑھیں، جس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے اسی طریقے سے اور بچیاں بھی آگے آئیں؟ میں چاہوں گی کہ جیسے میں نے اپنے شہر کا نام روشن کی، ویسے ہی تمام ہی طلباء و طالبات یہی کام کرے اور مجھ سے بھی آگے جائے. بہت اچھے. میرا اگلا سوال ہے بیٹا کہ آپ قوم کی بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آپ کی جو بہنیں ہیں، جو ہم وطن ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان سے ایک ہی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ محنت کرتے رہیے، محنت کے پیچھے ہی کامیابی ہے اور دین سے جڑیں گے تو ہی کامیابی ہے. دین سے جڑیں گے تو ہی کامیابی. بہت ہی بڑی بات آپ نے کہی. جی ہاں کہیے. حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف کا ہو جاتا ہے، قرآن شریف اس کا ہو جاتا ہے، اور قرآن شریف اگر اپنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہو گئے تو خانہ کعبہ بھی اپنا ہو گیا. اس کے بعد انشاءاللہ کامیابی ہی رہے گی. جی دیکھیے ناظرین، مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. بچی سے میں نے پہلی بار میری خود کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کا جو مطالعہ ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ بچی نے جو ہے مطالعہ کیا ہے. ایسی بچیوں کے لیے کہا گیا ہے عظمت تیرے ماتھے کو چومے کردار کا آنچل سر پہ سجا، عظمت تیرے ماتھے کو چومے کردار کا آنچل سر پہ سجا، اے جان ادا اے جان ہوا
نہ بھول تو دختر آدم ہے. پھر تیغ اٹھا پھر تیغ چلا، پھر تیغ اٹھا پھر تیغ چلا، سجدوں سے جبھی مہتاب بنا، سر اپنا جھکا در حق پر تو، پھر لہرا پرچم حق اللہ. تھینک یو ویری مچ. جی بچی کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم تمام کی جانب سے ایک ہدیہ خلوص جو ہے وہ یہاں پر ان کے پیش کیا جا رہا ہے. بتائیے.